اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی دوسری وصیت پر چل رہا ہے۔ دوسری وصیت آپ کی ہے دنیا پرستی اور دنیا طلبی سے دوری اختیار کرنا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا پرستی اور دنیا طلبی کے انجام کا ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، خدا کی نظر میں کون سی دنیا مذموم سمجھی گئی ہے، کس دنیا سے دور رہنے کا لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے درخواست پیش کی کہ وہ آپ کے ساتھ صحرا و جنگل کی سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا۔ جناب عیسیٰ اپنے ہم سفر کے ساتھ ایک سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ چند فاصلے پر جانے کے بعد آپ ایک بہت بڑے دریا کے کنارے پہنچے اور آپ نے وہاں پر دسترخوان لگایا۔ دسترخوان لگانے کے بعد جب آپ نے کھانا کھا چکے تو آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک روٹی آپ کے ہم سفر نے کھائی، ایک روٹی بچ گئی۔ جناب عیسیٰ وہاں سے اٹھ کر دریا کی طرف چلے تاکہ پانی پئیں۔ جب آپ پانی پینے کے بعد واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو روٹی باقی بچی تھی وہ غائب ہو گئی۔ آپ نے اپنے ہم سفر سے کہا کہ باقی ماندہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہی کو لے کر آگے بڑھے۔ آپ ایک جنگل میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ چند فاصلے کے بعد ایک ہرن کو دیکھا اور اس ہرن کے پاس 2 بچے۔ آپ نے ان 2 بچوں میں سے ایک بچے کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھونا اور بھوننے کے بعد اپنے ہمراہی اور اپنے ہم سفر کے ساتھ اس کا گوشت تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد پھر ہرن کے بچے کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا اور پھر اپنی ماں کے پاس واپس چلا گیا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہم سفر سے کہا کہ تجھے اس ہستی کا واسطہ جس نے تجھے معجزہ دکھایا، یہ بتاؤ کہ وہ تیسری روٹی باقی ماندہ کہاں گئی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ ایک دریا نظر آیا بہت بڑا۔ آپ نے اپنے ہم سفر کا ہاتھ پکڑا اور سطح آب سے پانی کے اوپر سے چل کر اس پار چلے گئے۔ آپ پھر مخاطب ہوئے اپنے ہم سفر سے کہ تجھے خدا کا واسطہ جس نے تجھے معجزہ دکھایا، جس نے تجھے پانی کے اوپر چلا کر اس پار سے اس پار پہنچایا، اب مجھے یہ بتا دو کہ وہ باقی ماندہ روٹی کہاں گئی؟ آپ کے ہم سفر نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ جنگل میں گئے، بیابان میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے کچھ مٹی کو جمع کیا۔ ایک مٹی کا ڈھیر جب جمع ہو گیا تو آپ نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے سونے میں تبدیل ہو جا۔ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ آپ نے اپنے ہم سفر سے کہا کہ میرا ہے، ایک حصہ آپ کا ہے، اور تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے باقی ماندہ روٹی کھائی۔ تو اب یہ فوراً کہتا ہے آپ کا ہم سفر کہ حضرت وہ تیسری روٹی میں نے کھائی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ وہ تیسری روٹی میں نے کھائی، میرے ناظرین یہاں پر آپ توجہ کریں، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں تو دنیا دار ہے، تو دنیا پرست ہے، اس لائق نہیں کہ میرے ساتھ رہ سکے، لہٰذا میں تجھ سے جدا ہوتا ہوں۔ اور آپ اس سے جدا ہو گئے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔
اب دیکھیے یہ انسان ہے اور سونے کا وہ ڈھیر ہے، دو آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کی جانب آ رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ توجہ دیں، کس دنیا پرستی اور دنیا طلبی سے منع کیا گیا ہے، تاکہ اس مثال کے ذریعے واضح ہو جائے۔ دو شخص اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کو ڈر ہوا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ جب ان دو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس ڈھیر سارا سونا ہے تو آپس میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس انسان کو، اس شخص کو قتل کر کر سارا سونا ہم لے لیتے ہیں۔ جب یہ اس کے پاس پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ ہم یہ سونا تینوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں لوگوں نے اس شخص کی اس پیشکش کو قبول کیا، لیکن جب ان تینوں کو بھوک لگنے لگی تو ایک شخص کو انہوں نے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ انسان جو کھانا لینے گیا شخص، اس کے دل میں یہ فتنہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں ان کے کھانے میں زہر ملا دوں اور وہ سارا سونا میں لے لوں۔ دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں کہ دنیا سے دوری بنائے رکھنا۔ کون سی دنیا سے؟ آپ توجہ کیجئے گا، ذہن میں یہ رہے، مولا نے ہمارے فرمایا کہ دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ اب جب وہ انسان کھانا لے کر آیا، ادھر ان دونوں نے یہ منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ آئے گا ہم دونوں اس پر حملہ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور یہ مال، یہ سونا ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا۔ اگر وہ رہے گا تو تہائی آئے گا، اور اس کو قتل کر دیں گے تو آدھا آدھا آئے گا۔ اب جیسے ہی وہ شخص پہنچا کھانا لے کر، دونوں شخص نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب یہ بیٹھے اور اب کھانا کھانے لگے، جیسے ہی کھانا تمام ہوا تو زہر نے اثر دکھانا شروع کیا، وہ دونوں بھی مر گئے، یعنی تینوں شخص مر گئے۔ جناب عیسیٰ جب اپنے سفر سے واپس آنے لگے تو ایک مرتبہ دیکھا سونے کا وہی ڈھیر اور 3 لاشیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے اور حواریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے دنیا، اس سے خبردار رہنا، اس سے ہوشیار رہنا، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ اسی لیے ہمارے مولا فرماتے ہیں یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، قد طلقت کی ثلاثہ، میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا۔ تو آپ نے پہچانا کس دنیا سے دور رہنے کا لیے کہا گیا؟ اس طرح کی دنیا کی جو پوری طاقت دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے لگا دے، جس کی وجہ سے ہلاکت ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان قتل ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان برباد ہو جائے، حلال اور حرام میں تمیز پیدا نہ کر سکے۔ لیکن وہ والی دنیا جس سے آخرت کمائی جائے، جس سے نیک اعمال کیے جائیں، جس سے صالح اعمال کیے جائیں، جو خدمت خلق کے لیے کیا جائے، اس دنیا کے لیے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایسی دنیا کے لیے قرآن مجید نے ترغیب دلائی ہے۔ اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پالنے والے ہمیں دنیا میں نیکیاں عطا کر۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔